میرے ایک دوست تھے، اس دوست سے، بس ایک ہی دوست، اس سے قرض لیا اور ہفتے اشرے 15-20 اور جاوید کے لیے پیسے بھی لیے بطور قرض، ایک ڈائری بنا لی اور قرض کا اندراج کرنا شروع کر دی. تو وہ آغاز کر دیا لائف کا اس سے. تو تیسرا دن تھا تو جاوید کو میں نے دینے جانا تھا. اس نے مجھے فون کر دیا، بھائی جان آپ نہ آئے، میں آ کے خود لے جاؤں گا. وہ نہیں، میں نہیں گیا. میں نے کہا پیسوں کا بندوبست میں نے کر لیا. اس نے کہا آپ نہ آئے، میں لے جاؤں گا. کچھ دن گزرے تو کہیں رات کو لیٹ آور جاوید پہنچا بھائی. میں صبح نماز کے ساتھ ہی، مجھے نہیں ملا، میں نماز کے ساتھ چلا گیا قبرستان ابا جی قبلہ کے مزار اقدس پر فاتحہ اور زیارت کے لیے، اور والدہ ماجدہ کی مزار بھی وہیں تھی. میں وہاں حاضری دے کر فاتحہ کے بعد جو واپس آیا تو مجھ سے چھوٹی سسٹر تھی، وہ ہمارا ناشتہ بناتی تھی کچن میں بیٹھ کر. تو میں اندر داخل ہوا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی، آنکھیں سرخ تھی، رو رہی تھی. میں نے سمجھا کہ ویسے ابا جی قبلہ کی وفات جو ہوئی، تازہ تازہ غم ہے تو رو رہی ہے. میں نے اس کو چپ کرایا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ چپ نہیں کر رہی تھی، بار بار پیار کیا بھی چپ کر جاؤ. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ ریزن کوئی اور ہے، رو رہی ہے، میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے روتے روتے کہا کہ جاوید آیا ہے رات کو. میں نے کہا جاوید آیا ہے تو رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اس کا پاؤں بہت شدید زخمی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کی انگلیاں پس گئی ہیں، زخمی. میں حیران ہوا کیا ہوا. اسی وقت دوڑا جاوید کو بلایا، دیکھا پٹی بندھی ہوئی تھی، زخمی تھی، انگلیاں بہت. میں نے پوچھا کیا ماجرا؟ وہ بتاتا نہیں تھا. پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ اس نے اصرار پر، اس نے پھر مجبوراً بتانا پڑا. اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ وہ 50 روپے آپ نے مجھے دے دیے اور گھر زندگی کا آغاز آپ نے ادھار سے کیا. اب مجھے علم تھا کہ آپ میرے میس کے پیسے اور کالج کی فیس بھی ادھار اٹھا کر دیں گے. تو مجھے کالج میں چھٹیاں ہو گئی تھی 3 اتفاق سے. 3 چھٹیاں ہوئی تو میں نے سوچا اب میں بھی آپ کے ساتھ مدد کروں. تو 20 پیسے لگتے تھے وہ اسٹوڈنٹ ٹکٹ پر. تو میں بہاولپور روڈ کی طرف کوئی 20 میل آگے چلا گیا. کوئی شہر تھا، وہاں کوئی لمبی اونچی بلڈنگ بن رہی تھی. تو میں نے جا کے 3 دن وہاں مزدوری کی تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ محنت میں ہاتھ بٹاؤں اور کچھ ہیلپ کروں. تو اب مزدوری تو بچے کو آتی نہیں تھی بیچارے کو، اس کو کہاں آنی تھی. تو وہ انہوں نے کہا بھی تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کر تو کچھ بھی نہیں سکتا، جوان لڑکا ہے تو مجھے کام تو نہیں آتا. اس نے کہا پھر وہ اونچے مستری بیٹھتے ہیں نا، تو اس نے کہا بھی مزدور نیچے سے اینٹیں پھینکتے ہیں اور اس دیسی طریقہ ہوتا ہے تو اینٹیں پکڑ کے پھر وہ تعمیر کرتے ہیں. اس نے کہا تم اینٹیں اس طرح پھینک سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو پھینک سکتا ہوں. تو میں پھر وہاں 3 دن صبح سے شام تک اینٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکتا تھا. تو مزدوری کی کچھ پیسے انہوں نے مجھے مہان یومیہ مقرر کیے. وہ ایک اینٹ اس کے پکڑنے سے رہ گئی تو نیچے گری، میرا سر بچ گیا مگر میرے پاؤں کی انگلیوں پہ آ گری اور وہ زخمی ہو گئی. یہ واقعہ سنایا. پھر میں نے اس کو صبر کیا اور میں نے اس کو سختی سے کہا بیٹے آج کے بعد، میں نے کہا جاوید کو کہ خبردار، میں بک جاؤں جو کچھ بھی ہو میرا فرض ہے. جو کچھ گھر میں آتا تھا، جو آپ کھاتے تھے، جو پہنتے تھے، جو ملتا تھا، وہ خرچہ آپ کو مستقل ملتا رہے گا، کوئی کمی نہیں آنے دوں گا. میں کہاں سے لاتا ہوں، کہاں سے ادا کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. آپ کی زندگی میں یہ فرق نہیں آئے گا اور خبردار ایسا کام نہیں کرنا جب تک میں زندہ ہوں. روکا. پھر بار صورت بیٹے پھر وہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ قرض اٹھاتا تھا اور قرض اٹھا کے تو بچوں کے لیے دودھ آیا ہے، ضروریات ہیں، کپڑے ہیں، اخراجات ہیں، وہ تو کمی نہیں ہونے دیتا تھا. بہن بھائی تھے چھوٹے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. سب سے چھوٹی سسٹر تھی، بالکل چھوٹی تھی، اس کو پہچان بھی زیادہ نہیں تھی. اس سے بڑی سسٹر، پھر وہ جو بڑی بہن تھی، جو گھر جس نے سنبھالا، وہ 7 جماعتیں ابھی اس نے کی تھی، 8ویں میں پڑھ رہی تھی، مڈل میں. تو جب وفات ہو گئی تو اس نے پھر گھر کا بوجھ سنبھال لیا. تو اس طرح کی لائف تھی. تو ساری فیملی کا ایک بوجھ تھا. تو بہرحال قرض کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے. اس دوران ایسے لمحات اور واقعات بھی آئے کہ میں بیمار ہو گیا. مجھے پہلی بار ہارٹ ٹربل ہوئی بیٹے 78 میں. اس دوران پھر میری شادی ہوئی 76 میں. اب شادی کے اخراجات بھی صاف ظاہر ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. ہمشیرہ کی شادی کرنی تھی اور پھر گھر ہمیں کھانا پکا کے دینے والا کوئی نہیں تھا. چھوٹی بہنیں بہت چھوٹی تھی. ایک وہی سے